السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام قدیر خان، ایم فل فزکس. ٹھیک ہے، یہ ایم فل فزکس ہے ہمارا چیپٹر نمبر 10 لیکچر نمبر 5 اور کلاس 10. چیپٹر کا نام ہے سمپل ہارمونک موشن. آج ہم پڑھنے والے ہیں ڈمپنگ سمپل ہارمونک موشن کے بارے میں. آپ اکارڈنگ ٹو بک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیکچر جو ہمارے پاس ہے بک کا 10.5 پہ آپ دیکھ سکتے ہو اکارڈنگ ٹو بک. ڈمپنگ سمپل ہارمونک موشن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو بیسٹ ایگزامپلس کی پہلے ڈیفینیشن پہ سمجھ لیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمپلیٹیوڈ کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیکریز کرتے ہیں. اب ایمپلیٹیوڈ کو ڈیکریز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ damped oscillator یا oscillation, the energy of this system is dissipated continuously. جو ہم نے جو سسٹم لیا ہوا ہے اس کی انرجی کنٹینیوسلی کم ہوتا ہے، ڈسپیٹنگ غائب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس جو ایمپلیٹیوڈ تھا، ٹھیک ہے، یہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے ایک ویوز کا. اب یہ ویو جو جا رہا ہے یہ آرام سے کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اٹ مینس اس کا ایمپلیٹیوڈ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو کم ہوتا جا رہا ہے لاسٹ میں ایک پوائنٹ آ جائے گا جس میں یہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل ریسٹ پوزیشن میں آ جائے گا. یہ جو ریسٹ پوزیشن میں آنے والا ہے یہ کون سا فورس ہے؟ اس میں فرکشن ہوگا. فرکشن کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ ریسٹ کی حالت میں آئے گا. اور ایسے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈمپنگ سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. انرجی کیا ہو جائے گا؟ ڈسپیٹڈ. جب انرجی سے ختم ہو جائے گا تو بذات خود ہی رک جائے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریزسٹنس فورس اس کا ڈمپنگ آسیلیشن. پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈمپنگ آسیلیشن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے جو تھا اس کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ تھا، آرام سے وہ یہاں پہ کم ہوتا جائے گا، یہاں اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. ایک یہاں پہ جہاں پہ یہ ریسٹ میں ہوتا ہے اس کو مین پوزیشن پہ دوبارہ یہ آ جائے گا. اس کے بعد ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سپوز کریں آپ کے پاس یہ ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ آپ کے پاس ٹائم کا گراف ہے. یہ یہاں پہ جو ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا اس میں اس کا یہاں پہ بھی زیادہ ہوگا، آرام سے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو بک میں آلریڈی موجود ہے یہ. ٹھیک ہے، اس فگر کو آپ وہاں سے بھی یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کے پاس اوریجن ہے اور یہ آپ کے پاس ٹائم. یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ اس میں کیا فنکشن آتا ہے؟ ڈیکریزنگ آتا ہے، کم ہو جاتا ہے. یہ جو ڈیکریز کرتا ہے یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ مزاحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اس کو جو اکارڈنگ ٹو فزکس اس کو ہم ریزسٹنس بھی کہتے ہیں. اور یہ ریزسٹنس کا کام کیا ہے کہ یہ ڈمپنگ موشن یا ڈمپنگ سمپل ہارمونک موشن ایک سسٹم یہ پروڈیوس کرتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ the variation of amplitude with the time of damping system is reduced. یہ آپ یہاں پہ ایمپلیٹیوڈ دیکھیے زیادہ ہے اس کمپیریزن ٹو دس ون، پھر یہ اس سے زیادہ ہے کمپیریزن ٹو دس ون، یہ اس سے یہ زیادہ ہے کمپیریزن ٹو دس ون. لاسٹ ون میرے ریسٹ پہ آ جائے گا. اب اپلیکیشن اس کا کدھر ہے؟ پیپر میں آپ کو اپلیکیشن لکھنا ہوگا. اپلیکیشن شاک آبزرور. آپ نے گاڑی دیکھا ہوگا، گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ شاک آبزرور لگتے ہیں. کچھ گاڑی میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کھڑا بھی ہو تو اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اس میں شاک آبزرور ہوتے ہیں. آبزرور مینس جذب کر دیتے ہیں. جو آپ کے پاس آپ کو جو شوق لگتا ہے، شوق لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ جذب کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے. اب یہاں پہ میں ایک فگر میں نے بنایا ہوا ہے. کنسیڈر کریں یہ جو آپ کے پاس ہے، میں نے لکھا ہوا ایک اٹیچ ٹو کار فریم. یہ جو آپ کے پاس اوپر پورشن ہوتا ہے یہ گاڑی کے ساتھ اندر یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے. یہ اندر پورشن ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر پورشن ہے یہ اٹیچ ٹو دی فریم. یہاں پہ گاڑی کے اندر ایک فریم لگا ہوتا ہے، یہ فریم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آلریڈی اٹیچ ہوتا ہے. اٹیچ کرنے کے بعد یہ پھر آگے اس میں ایک جو ہے راڈ لگا ہوتا ہے لوہے کا. ٹھیک ہے، یہ لوہے والا راڈ ان سائڈ جو ہوتا ہے ایک پسٹن، اس کے اندر ایک پسٹن لگا ہوتا ہے. اس پسٹن کی اندر یہ جو ڈھکن ہوتا ہے، پسٹن ڈھکن کو کہتے ہیں، اس ڈھکن کے اندر آئل ہوتے ہیں، لیکوڈ آئل ہوتے ہیں. جب یہ کوئی کٹے کے اوپر چل جاتا ہے آپ اوپر سے اس پہ پریس فورس لگایا جاتا ہے. اس فورس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ پریس ہو جاتا ہے اور یہ جو شاک لگتی ہے، شاک جو ہے یہ ایبزارب کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے. ڈمپنگ کا اصل کام کیا ہے کہ ہمیں جو وہ شاک لگتا ہے وہ شاک سے ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
اب یہ جو ہے اٹیچ ٹو کار ایکسل، یہ جو ایکسل ہوتا ہے اس کے پاس ٹائر لگا ہوتا ہے، یہ ٹائر کے اندر ایک ایکسل کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے. جب یہ گاڑی ٹائر ایک کڈے پہ آتا ہے، کڈے سے ہونے کے بعد یہاں پہ لیکوڈ پہ پورس لگایا جاتا ہے، پریشر لگایا جاتا ہے، پریشر کی وجہ سے یہ ایبزارب کرتا ہے ایک شاک کو، پھر ہمیں جو ہے تکلیف پتہ نہیں ہوتا اگر وہ گاڑی بھی آگے جائے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھیں فگر نمبر پیج نمبر 13 اکارڈنگ ٹو بک میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ اس نے ایک فگر دیا ہوا ہے. اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دی گراف شو 3 ٹائپ ڈمپنگ موشن. 3 ٹائپ ڈمپنگ موشن ہمیں کیا کر دیتے ہیں. اگر یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اکارڈنگ ٹو بک 13 نمبر پیج ہے بک کا، وہاں پہ آپ نے اسی طرح ایک فگر دیکھا ہوگا، ایک شکل ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ دی گراف شو 3 ٹائپ ڈمپ موشن. وہاں پہ جو گراف ایک دیکھیے، یہاں پہ اے، یہاں پہ آپ کے پاس بی، یہ جو آپ کے پاس نظر آتا ہے یہ سی ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریپرزینٹڈ انڈر دی ڈمپنگ موشن کرو. یہ ایک کرو ہے، ٹھیک ہے، یہ موڑا ہوا چیز کو ہم کرو کہتے ہیں. آپ کے پاس ایک کرو ہے، پہلے جو آپ کے پاس ایمپلیٹیوڈ تھا اس کا آہستہ آہستہ کم آ رہا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں بالکل ریسٹ پہ آیا ہوا ہے، اسٹریٹ کانسٹنٹ پہ آیا ہوا ہے. آپ بی کو دیکھیں، یہاں پہ یہ جو بی اوپر پڑا ہوا ہے، یہ بی کیا کرے گا، بی کے اندر ہمارے پاس دیکھیں ریپرزینٹ انڈر دی کرو آف موشن، یہ تو آپ کے پاس کرو کا موشن ڈمپنگ موشن ریپرزینٹ کرتا ہے. شو دیٹ ایف دی فلوئڈ viscosity is increased, the object return to the rapidly equilibrium after it is released and does not oscillate. سیکنڈ پہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ فلوئڈ وسکوسٹی ہے، جو بہنے والا وسکوسٹی ہے، لیکن یہ ہمارے پاس گاڑھا پن کا ہے. اگر یہ ہمارے پاس انکریز ہو جائے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس انکریز ہو جائے، کیونکہ گاڑھا پن میں زیادہ مزاحمت زیادہ ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ ریزسٹنس زیادہ ہوتا ہے کمپیریزن ٹو واٹر لیکوڈ آپ لے لیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب وہ انکریز ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہوتا ہے، تو پھر آہستہ ریپٹ کی مطلب آہستہ وہ ایک دم اچانک وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ایکولیبریم پوزیشن میں آ جاتا ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جو وہ ریلیز کرتے ہیں ڈز ناٹ اوسیلیٹ، وہ اوسیلیٹ نہیں کرے گا، مطلب مینس کہ وائبریشن نہیں کرے گا، وہ اسٹاپ ایکولیبریم پوزیشن پہ آئے گا. سی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایف دی وسکوسٹی، اب اس وسکوسٹی کی بات کرتے ہیں جو میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا. یہ لیکوڈ کیا ہے، آئل ہے، آئل جو ہے ایک ایگزامپل ہے وسکوسٹی. یہ وسکوسٹی انکریز فردر، اگر وسکوسٹی مزید ہم اس میں ڈالیں، یہ جو فگر آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے اپلیکیشن شاک ابزرور کی، وہاں پہ آپ دیکھیں اگر اس کی وسکوسٹی مزید ہم انکریز کریں، زیادہ ہی کریں، تو ہم جو سسٹم از سے ٹو بی اوور ڈمپنگ، تو پھر اس ٹائم کیا ہو جائے گا. اور لیکن بی میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آفٹر اٹ از یہ اوسیلیٹ نہیں کرے گا جب تک یہ ریسٹ میں آ جائے گا. اٹ از آلسو از کالڈ کریٹیکل ڈمپنگ موشن. اور یہ MCQs بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے. MCQs کچھ یوں ہی ہوگا کہ آپ کے پاس اگر ہم کسی فلوئڈ کی وسکاسٹی زیادہ کریں، ڈمپنگ کی اتنا زیادہ کریں کہ مطلب جو پہلے تھا اس سے ہم زیادہ کریں، تو اس کو تو ہم چلو اوسیلیٹ نہیں کرے گا، ڈن وہ سٹاپ ہو جائے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کو ہم کیا نام دیں گے، کریٹیکل آئے گا، ABCD آپ کے پاس آپشن ہوں گے، تو مطلب آپ نے سلیکٹڈ چوائس جو ہے وہ کریٹیکل ڈمپنگ موشن ہوگا. آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہاں تک. اور سی میں نے بتایا کہ جب اس وسکاسٹی بی کو مزید ہم کیا کریں، وسکاسٹی مزید ہم انکریز کریں، زیادہ کریں، تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم مزید اوور ڈمپنگ ہم کہیں گے. اور اس بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، ریپیٹ یہ جو ہے کہ اب ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. ٹاپک ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو بک 10.5 ہے، ڈمپنگ سمپل ہارمونک موشن ہے. میں نے جیسے بتا دیا یہ کیا کرتے ہیں، ڈمپنگ کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے پاس انرجی جو ہوتا ہے ایک سسٹم کا وہ آرام سے ڈیسیپیٹڈ اسی مطلب ختم ہو جاتی ہے. جب انرجی ختم ہو جاتی ہے کنٹینیوسلی
یہ نہیں ہو جائے گا کہ مطلب ڈسکنٹینیو، اس میں کنٹینیوسلی وہ آرام سے انرجی ختم ہو جائے گی. اور اس میں کیا ہے کہ سم ریزسٹنس فورس آر اس کا ڈمپنگ، اور جو مطلب فورس ریزسٹنس فورس جو ہوتا ہے اس ریزسٹنس فورس کو ہمیں نام دینا ہے ڈمپنگ. ٹھیک ہے، وہ جو ریزسٹنس پروڈیوس کرتا ہے، ریزسٹنس کی وجہ سے یہ باڈی رک جاتا ہے. یہ رکنے کا عمل کس کا کام ہے؟ یہ ڈمپنگ کا کام ہے. پھر میں نے ایک فگر بنایا، یہ بک میں آلریڈی موجود ہے، وہاں پہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے پازیٹیو اور نیگیٹو ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم، یہ اوریجن ہے. اوریجن وہی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، یہ انیشلی پوائنٹ ہوتا ہے. آپ یہاں سے ایک اسٹریٹ لائن کھینچے، آپ نے ادھر دیکھا ہوگا ایک ایمپلیچیوڈ ہے، پہلے ایمپلیچیوڈ اس لائن کا زیادہ ہے، پھر کم پھر کم کم، ایک پوائنٹ ہے جس میں ریسٹ میں آتا ہے، ریسٹ میں آ گیا. اب اس کا جو ویریشن ہوگا، مطلب جو آگے جانے کا، تو ایمپلیچیوڈ بھی اس کا کیا ہو جائے گی؟ آرام سے ریڈیوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ایک ایگزامپل اور دیا ہوا، یہ بک میں آلریڈی موجود ہے. شاک ابزرور، شاک ابزرور کا کام کیا ہے؟ وہ یوں ہی ہے کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ اب وہ کسی گاڑی پہ اگر گاڑی چلی بھی جائے تو اس کو آپ کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتا. یہ شاک ابزرور کا کام ہے اور یہ ڈمپنگ موشن کا کام ہے. اب یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ ایک کار ہے، وہ اٹیچ ٹو دی کار ایکسل کے ساتھ، ایک ٹائر کے ساتھ ہم نے ایکسل ادھر کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ لیکوڈ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹیچ ٹو دی کار فریم کے ساتھ، اوپر سے پورشن جو ہے یہ کار کے اوپر فریم کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے، اور یہ اس پہ پریشر لگاتا ہے اس لیکوڈ پہ. اور لیکوڈ کا کام کیا ہے کہ وہ آرام سے وہ اتنا پریشر پروڈیوس کرتا ہے کہ آپ کو جمپ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شاک کو کیا ہوتا ہے؟ ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو ہے مطلب اکارڈنگ ٹو بک پیج پہ اگر آپ دیکھیں، بک پیج 13 ہے، اور بک پہ وہاں پہ گراف شو دے دی 3 ٹائپ ڈمپنگ موشن. یہاں پہ میں نے 3 ٹائپ ڈمپنگ موشن کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ایک ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم سے، اور یہ اے بی اینڈ سی. اور اے جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے انڈر دی ڈمپنگ موشن کرو. اور بی جو آپ کے پاس کیا ہے؟ بی آپ کے پاس ایک یہ آپ پاس فلوئڈ وسکوسٹی ہے. یہ فلوئڈ وسکوسٹی کا ایگزامپل آپ یہ لے لیں، لیکن صرف کوئی کام کریں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں انکریز کرنا ہے. جب ہم اس کو انکریز کرتے ہیں تو یہ ریٹرن ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا ریپڈلی، آہستہ آہستہ یا ڈائریکٹلی وہ ایک پوائنٹ آ جائے گا جو ایکولیبرم میں باڈی آ جائے گی. اور یہ ایکولیبرم میں جب آ جائے گی، اگر مزید آپ اس وسکوسٹی کو مزید انکریز کریں تو پھر اس ٹائم اس باڈی کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کریٹیکل ڈمپنگ موشن کہیں گے. ٹھیک ہے، کہ مطلب پہلے جو تھا وہ تو ایکولیبرم میں آ گیا، لیکن ایکولیبرم سے زیادہ بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہو کہ مطلب اس کو سلیکٹ تو آپ نے مطلب ختم کر دیا. ٹھیک ہے، وائبریشن آپ نے اس کے ختم کر دیا، لیکن آپ نے وسکوسٹی کو مزید انکریز کیا. تو اس انکریز ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریٹیکل ڈمپنگ موشن. کلیئر؟ سی بھی یہاں پہ آپ دیکھیں، سی میں کیا ہوگا؟ if this viscosity is increased further، مزید اس سے بھی زیادہ آپ کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور ڈمپنگ. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.